اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دو ماہ قبل ہی رجب کے اندر ہی رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے اور شعبان کے مہینے میں بعض دفعہ پورا مہینہ روزہ رکھتے رمضان کی تیاری کی خاطر۔ دنیا والوں کا بھی یہ اصول ہے، ہمارا اپنا یہ اصول ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر جب کوئی مہمان آتا ہے تو اگر وہ روٹین کا مہمان ہو، اس کا آنا جانا لگا رہتا ہو، تو ہم اس کے لیے کوئی زیادہ اہتمام نہیں کرتے، اور اگر کوئی ایسا مہمان ہو جو کچھ وقفے کے بعد، سال کے بعد آتا ہو ہمارے گھروں کے اندر، تو ہم بڑے اہتمام کے ساتھ اس کا خیال کرتے ہیں۔ اس کے آنے سے پہلے اس کے آرام کا، اس کے مقام اور مرتبے کا لحاظ کر کے اس کی خدمت کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ پھر اس سے بڑھ کے اگر کوئی ایسا مہمان ہو جو ہمارے گھر میں آتا بھی ہو اور ہمارے لیے بہت سارے قیمتی تحفے بھی ہمیں دے کر کے جاتا ہو، تو اس کا ہم کس قدر زیادہ اہتمام کرتے ہیں، اس کی آؤ بھگت ہم کتنی زیادہ کرتے ہیں، اس کا کتنا زیادہ خیال کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ مہمان ہم سے کہیں خفا نہ ہو جائے۔ یہ مہمان تو ہمارے لیے بڑے تحائف لے کر بہت کچھ ہمیں دے کر کے جاتا ہے۔ تو یہی معاملہ اللہ کی طرف سے مہمان مہینہ جو رمضان ہمارے پاس آنے والا ہے اس کا بھی ہے۔ ایسا مبارک اور مقدس مہینہ ہے جو آ کر کے ہمارے لیے اللہ کی رحمت لاتا ہے، مغفرت لاتا ہے، جہنم سے آزادی کے پروانے لاتا ہے۔ اس ماہ مقدس کے اندر اعمال کا ثواب بڑھا چڑھا کر ہمارے نامہ اعمال کے اندر لکھا جاتا ہے، اور اس کے اندر ایک ایسی رات آتی ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ ثواب کے اعتبار سے وہ بڑی ہوئی رات ہے۔ ایسی مقدس رات اس کے اندر آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر رات کے اندر ہزاروں مسلمانوں کو جہنم کی آگ سے بری فرماتے ہیں، اور بھی بہت سارے فضائل اور بہت سارے احکامات ہمارے لیے لے کر کے آتا ہے۔ فرمایا کہ روزہ اور اعتکاف، روزے سے متعلق فرمایا کہ اس کا اجر اللہ خود اپنی مرضی سے اپنے بندوں کو عطا فرمائے گا۔ تو جو مہینہ، جو مہمان ہمارے لیے اتنی رحمتیں، اتنی برکتیں، اتنی مغفرتیں لے کر کے آتا ہو، تو ہمیں اس کا کتنا خیال کرنے کی، اور یہ جتنے بھی تحائف ہمارے لیے رمضان لے کر کے آتا ہے، ہم اربوں اور خربوں خرچ کر کے بھی یہ چیزیں ہم حاصل نہیں کر سکتے جو ایک اس رمضان کے اہتمام اور اس کی قدردانی سے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا ہے۔ تو اس رمضان کے آنے سے پہلے چند چیزیں، چند امور ہیں تاکہ ہم رمضان کی ساری برکتوں کو سمیٹ سکے، تاکہ یہ رمضان ہماری زندگیوں کو بدلنے والا رمضان ہو۔ میں آپ کے سامنے چند امور کا تذکرہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سب کو، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین فرمائیں کہ رمضان سے آنے سے قبل ہمیں رمضان سے متعلق، روزوں سے متعلق، تراویح سے متعلق اور رمضان میں ہونے والے اعمال، اعتکاف ہو گیا، صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ ہو گئی، صدقۃ الفطر ہو گیا، ان سارے امور کے مسائل کا ہمیں علم ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم بڑی محنت سے سارا دن بھوکا پیاسا بھی رہیں اور کچھ اہتمام بھی کرتے رہیں اور عبادات کا، لیکن اللہ کے ہاں مقبول نہ ہو، وہ خراب ہو جاتی ہوں۔ تو رمضان کے آنے سے پہلے اس کے مسائل کو سیکھنا یہ ایک مسلمان پر ضروری ہے۔ میں انشاءاللہ اگلے جمعے کے اندر رمضان کے متعلق جو مسائل ہیں چیدہ چیدہ ان کا تذکرہ کروں گا۔ آج بس صرف توجہ دلاتا ہوں کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہمیں رمضان سے متعلق موٹے موٹے ایسے مسائل کا علم ہو جانا ضروری ہے، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ رمضان میں ہمارے اعمال اللہ کے ہاں مقبول ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، تاکہ ہمارے اعمال ہم ایسے کر کے اللہ کی طرف بھیجیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ مقبول ہونے کی اور اللہ کی طرف سے پسندیدگی کی مہر ان کے اوپر لگے۔ اسی طرح ایک کام ہمیں یہ بھی کرنا شروع کریں، اب تو وقت تقریباً 10-11 دن رہ گئے ہیں، ہم کم از کم مسجد کو وقت دینا شروع کریں۔ یاد رکھیں ہمارا مزاج اور ماحول چونکہ ایسا بن چکا ہے، ماحول نہیں ہے تو مزاج ہمارا یوں بن چکا ہے، ہمارا مسجد میں زیادہ دل نہیں لگتا، باہر نکل کر ہم گھنٹوں بیٹھے رہیں گے، فضول وقت برباد کر دیں گے، ضائع کر دیں گے، کہیں گھر بھی چلے جائیں گے تو وقت ضائع کر دیں گے، لیکن مسجد میں زیادہ دیر بیٹھنا، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا، دعائیں کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، ذکر اذکار کرنا، اس میں ہمارا دل نہیں لگتا۔ تو ابھی سے اگر ہم پریکٹس کریں گے تو رمضان تک ہماری روٹین بن جائے گی۔ رمضان کے اندر پھر اللہ سے مانگنا، مسجد کو وقت دینا، قرآن کی تلاوت کرنا، ذکر اذکار کرنا پھر انسان کے لیے مشکل نہیں ہوتا۔ رمضان میں پھر ہم بڑی زبردستی اور زور کے ساتھ مسجد میں بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ساتھی آ کر شکوہ کرتے ہیں، یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ
کہ ہم قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، ہمیں نیند آ جاتی ہے، ہم مسجد میں بیٹھتے ہیں، نوافل ادا کرنا چاہتے ہیں، تنگ ہوتے ہیں، مسجد میں دل نہیں لگتا، بس مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں، دل کرتا ہے جلدی سے مسجد سے باہر نکل جائیں، باہر چلے جائیں۔ تو اس کے لیے ابھی سے انسان اگر کوشش کرے تو انسان کی روٹین بن سکتی ہے، انسان کا مزاج ہے، طبیعت ہے، آپ جس کی طرف مزاج بنانے کی طبیعت کی کوشش کریں گے آپ کا مزاج اسی کی طرف بنتا چلا جائے گا۔ رمضان میں چونکہ قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں، اللہ ہر وقت روزہ دار کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، دعا زیادہ سے زیادہ کرنے کو دل کرتا ہے، کرنی چاہیے۔ تلاوت کرنے کا قرآن اور رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے، تلاوت کرنے کا انسان کو دل کرتا ہے، لیکن تلاوت کرنے کے لیے قرآن کھولے دل نہ لگے، قرآن کھولیں اور نیند آ جائے، سونے کو دل کرے، انسان تنگ ہو جائے تو پھر کیا فائدہ؟ ابھی سے انسان تھوڑی سی کوشش کرے، روزانہ 10 منٹ 15 منٹ قرآن مجید کو دینے کی، یا بیٹھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر مانگنے کی انسان کوشش کرے تو رمضان میں کسی کو کوئی دقت اور پریشانی پھر نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں ابھی سے ہی اس کی سمجھنے کی اور اسی طرح اپنے سامنے جھکنے کی، اپنے سے مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طرح ایک اور اہم کام جس نے ہماری ساری کی ساری روحانیت کو تباہ اور برباد کر کے رکھ چھوڑا ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ہم پڑھا کرتے تھے آج سے کچھ عرصہ قبل تک کہ گانا بجانا یہ اتنا عام ہو جائے گا کہ مسجدوں کے اندر سے بھی اس کی آوازیں آنی شروع ہو جائیں گی۔ تو کچھ وقت قبل جب یہ اینڈرائڈ کا دور نہیں تھا، دوسرے سادہ موبائل ہوا کرتے تھے، تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ ٹیون موبائل کی لگائی جاتی ہے تو مسجدوں کے اندر بجنے شروع ہو گئے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی بعض کم لوگوں کی وہ چیز ہوا کرتی تھی، اکثر لوگ مسجد میں خیال کرتے تھے۔ لیکن جب سے یہ اینڈرائڈ آیا ہے تو اس نے تو ہر چیز کی ایسی تباہی پھیر دی، اب آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے پاس سوشل میڈیا کے جتنے پلیٹ فارم ہیں، وہ فیس بک کی صورت میں ہوں، واٹس ایپ کی صورت میں ہوں، یا ٹک ٹاک کی صورت میں ہوں، یوٹیوب کی صورت میں ہوں، کسی کو بھی آپ غلطی سے پلے کرنے کی کوشش کریں تو آپ کی چاہت ہو نہ ہو وہ آپ کی روحانیت کو تباہ کرنے کے سارے اسباب آپ کے سامنے آپ سے پوچھے بغیر ہی کھول کر کے رکھ دیتا ہے۔ ایسی غلیظ چیزیں ہیں یہ کہ اب آپ واٹس ایپ کے اسٹیٹس بھی چیک کریں تو لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا لگا رکھے ہوتے ہیں، کوئی لحاظ نہیں کرتے، کوئی خیال نہیں کرتے، اور بعض دفعہ تو تفریح کی بھی ایسی چیزیں ہیں جن کے اندر نامحرم عورتوں کا اکثر کا یہی حال ہے، استعمال ہوتا ہے۔ تو سب سے زیادہ جو انسان کی روحانیت کو اس وقت تباہ کرنے پہ چیز کا بنیادی کردار ہے وہ سوشل میڈیا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا زیادہ ہو سکے اس سے ہم دور رہیں، جتنا یہ انسان کی روحانیت کو تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے ہم اتنا ہی زیادہ اس کو استعمال کرتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ جتنا ہم اس کے استعمال کے اندر روحانیت کی بربادی میں اس کا جو ہاتھ ہے ہم اس کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اتنا ہی جو روحانیت سے متعلق اسلام کے مسائل ہیں وہ جو ہے نا ہمیں ان میں سمجھنے میں دشواری ہوتی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کی ذات پر ایمان لانا بغیر دیکھے، یہ عقل سے سمجھ آنے والی بہت سارے لوگوں کو بات نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آتی۔ عقیدت سے، محبت سے اس کا تعلق ہے، اسی طرح سوچ اور فکر سے تعلق ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانا اس کا تو سرے سے تعلق ہی عقیدت کے ساتھ ہے، ماننے کے ساتھ ہے۔ کون سی ٹیکنالوجی دنیا کی آپ کو بتلا سکتی ہے کہ جنات کا وجود ہے؟ کون سی ٹیکنالوجی آپ کو بتا سکتی ہے کہ فرشتوں کا وجود ہے؟ کون سی دنیا کی جدید ایجاد آپ کو بتا سکتی ہے کہ جنت کا وجود ہے، جہنم کا وجود ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتی۔ یہ سارے روحانی معاملات ہیں، ان سب کا تعلق آپ کے دل کی محبت اور کیفیت کے ساتھ ہے کہ اللہ پر آپ کا کتنا ایمان ہے۔ آپ کی روحانیت جتنی مضبوط ہوگی تو جتنے روحانی عقیدے ہمارے اور معاملات ہیں، اعمال ہیں، ان سب پر آپ کا جو ہے نا یقین کامل ہوگا، اور جتنی روحانیت میں کمزوری ہوگی آپ ان چیزوں پر یقین پھر نہیں رکھیں گے، آپ کو شبہات پیدا ہوں گے اسلام کے اوپر، اسلامی تعلیمات کے اوپر۔ تو جتنے بھی آج لوگوں کو جدید تعلیم یافتہ طبقے کے اندر جو ہے نا اور ملحدین کو جو اعتراضات اور شبہے ہوتے ہیں اسلام کی تعلیمات پر، وجہ یہ ہے کہ روحانیت اندر سے برباد ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اسلام کی وہ تعلیمات جو ہمیں روحانیت سے سمجھ میں آتی ہیں وہ پھر انہیں سمجھ میں نہیں آتی۔ تو سوشل میڈیا کا یہ ایک غلیظ کردار ہے ہماری زندگیوں کے اندر جو ہماری ساری روحانیت کو برباد کر چکا ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک انسان، یہ سوشل میڈیا ایسی عجیب چیز ہے، اس نے کیسا تباہ کر دیا کہ کسی کا اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ ابھی کوئی ویسے خواہ مخواہ بھی اس میں ہاتھ انسان مارتا رہتا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا نہ زیادہ عبادات کریں، آپ نہ زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ کوئی کرتا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک مثال یہ بھی دیتا ہوں، آپ نہ جو ہے نا زیادہ ذکر اذکار کریں، درود پاک پڑھیں۔ آپ رمضان کے اوقات کو زیادہ
اعمال کے اندر نہ استعمال کریں۔ فرض جو آپ کے ذمے ضروری ہیں وہ تو ضرور ادا کریں، باقی یہ ضرور کریں کہ کم از کم گناہ سے، اللہ کی نافرمانی سے بچیں، حرام کاموں سے بچیں، یہ تو ضروری ہے نا، کم از کم رمضان کا ثواب تو آپ کو مل جائے گا۔ تو ہم چاہ جائیں کہ اس سوشل میڈیا کو استعمال کر کے اپنے سارے اعمال کو ضائع کر دیں۔ پھر رمضان میں اس پہ میں گفتگو کروں گا کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ کو تمہارے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کے پاس خزانے کم ہو جائیں گے یا اللہ کے پاس جو ہے نا تم نہیں کھاؤ گے تو بچت ہو جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس روزے کا اصلی مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی دار بن جاؤ، تمہارے آنکھوں کی حفاظت ہو جائے، تمہارے کان کی حفاظت ہو جائے، تم ٹھیک طور پر اللہ کے حکموں پر چلنے لگ جاؤ۔ تو اگر ہماری آنکھیں روزہ رکھتے ہوئے بھی غلط استعمال ہوں، کان غلط چیزیں سنتے رہے، تو ایسے روزے کا فلسفہ ہمیں کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو ابھی سے سوشل میڈیا سے انسان میں دور رہنے کی ضرورت ہے کہ رمضان کے اوقات کو ہم زیادہ سے زیادہ پھر قیمتی بنا سکیں۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طرح یاد رکھیں رمضان سے قبل خریداری کا بھی معاملہ ہے۔ ہم رمضان میں خاص کر آخری عشرے کی طرف جیسے ہی معاملہ جانا شروع ہوتا ہے، ہماری خریداریاں، ہمارا بازار میں جانا، ہمارا ایسے فرمایا کہ سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک مسجدیں ہیں، اور سب سے بری جو جگہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مساجد، وہ بازار ہیں کہ ان کے اندر جو ہے نا ہر قسم کی برائیاں کا مرکز ہوتے ہیں۔ تو ہم آخری عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ انعامات سے نواز رہا ہوتا ہے، ہم بازاروں کی طرف دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو جس نے بھی عید کی خریداری کرنی ہو، ابھی جو ہے نا انسان رمضان میں پھر خریداری کرنا مشکل بھی ہوتا ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے، اور چیزیں بھی مہنگی ہو چکی ہوتی ہیں، تو ابھی سے اپنے کپڑوں کی خریداری کسی نے کرنی ہو، اور جوتوں کی خریداری کرنی ہو، اور کسی چیز کی خریداری کرنی ہو، ابھی سے رمضان سے پہلے وقت ہمارے پاس موجود ہے۔ ابھی خریداری کرنیاں بھی آسان ہے، تو ہم ابھی سے اپنے معاملات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں کہ یہ وقت جو ہمارے پاس رمضان میں بچ جائے گا اللہ کی عبادت کے اندر اللہ سے مانگنے میں گزار دیں گے۔ اسی طرح رمضان کے جو ہمارے اوپر کام کے بوجھ ہیں انہیں بھی ہم ہلکا کرنے کی کوشش کریں کہ وہی روٹین جو 11 مہینے چلتی رہے، اگر وہ بھی وہی رمضان کے اندر رہے تو کیا ہم اللہ کی عبادت کریں گے؟ کیا ہمیں روزہ رکھنے کا مزہ آئے گا؟ کیا ہمیں اللہ کی عبادت کا مزہ آئے گا کہ تھکے ہارے آ کر آپ تراویح کے اندر نہ کھڑے ہو سکیں، آپ تھکے ہارے آ کر آپ جو ہے نا دوسرے دن روزہ رکھنے کے نہ ہو، یا آپ اتنے تھکے ہارے ہوں کہ قرآن کی تلاوت نہ کر سکیں، ذکر نہ کر سکیں، افطاری کے وقت دعا نہ مانگ سکیں؟ تو ایسی تھکاوٹ کا کیا فائدہ؟ ابھی سے اپنے اعمال کو انسان کنٹرول میں لائے کہ ایسے بوجھ والے اعمال رمضان کے اندر نہ کرے۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ میں لاہور میں تھا، ہم اپنے مدرسے کا کام ایک مستری سے کروایا کرتے تھے، بڑا اللہ والا مستری تھا، سارا کام ہم اس سے کرواتے تھے۔ وہ سال کے 11 مہینے خوب کمائی کرتا تھا، 11 مہینوں کے اندر، لیکن ہر سال رمضان کے اندر کبھی بھی اس نے کوئی کمائی نہیں کی۔ 11 مہینوں کے اندر اپنی بچت کرتا رہتا تھا اس سوچ اور فکر کے ساتھ کہ میں پورا رمضان صرف روزے رکھوں گا، اللہ کی عبادت کروں گا، اللہ کو راضی کروں گا، کوئی کام نہیں کروں گا۔ کتنا مشکل ہوتا ہے ایک شخص کے لیے کہ پورا رمضان کے اندر خرچہ بھی زیادہ ہوتا ہے، پورا رمضان چھٹی کر کے گھر میں بیٹھ جائے اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے کام کرتا رہے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو اللہ کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں اس کے لیے پھر راستے کھول دیا کرتا ہوں۔ کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو شخص پورا سال اپنی سیلری میں سے کچھ رقم بچاتا رہے اس نیت کے ساتھ کہ رمضان کے مہینے میں خالص اللہ کو راضی کروں گا، 11 مہینے دنیا داری میں پڑا رہتا ہوں، دنیا کے کام کرتا رہتا ہوں، ایک مہینہ پورے سال کے اندر بچا کر کے اس کے لیے اپنے پیسے بچاتا رہے تو ایک انسان گزار سکتا ہے، لیکن وہ جو پہلے سے پورا سال فکر کرتا ہو وہ کر سکتا ہے۔ تو ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں جو رمضان پورے کے پورا صرف اللہ کے نام کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اپنے کاموں کے بوجھ کو اسی طرح ہلکا کر کے صرف اپنی رضا کے لیے رمضان کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طرح یاد رکھیے، آخری 1-2 باتیں ذکر کرتا ہوں، اور بہت ساری باتیں انشاءاللہ پھر آئندہ رمضان میں بھی آتی رہیں گی، اگلے جمعے کو بھی تذکرہ کروں گا۔ ایک بات یہ ہے کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 دن جو نماز پڑھتا ہے اس کے احادیث کے اندر بڑے فضائل بھی ذکر ہوئے ہیں، اور انسان کی روٹین بھی بن جاتی ہے، جہنم سے بری ہونے کا پروانہ بھی ملتا ہے، اور اسی طرح نفاق سے، منافقت سے بری ہونے کا پروانہ بھی اسے ملتا ہے۔ تو جو پورے سال کے اندر انسان کوشش کر کے بھی ساری نمازیں تکبیر اولیٰ سے نہیں پڑھ سکتا، کمزوری ہو جاتی ہے، سستی ہو جاتی ہے، بیماری آ جاتی ہے، سفر درپیش ہو جاتا ہے، اور تھکاوٹ ہو جاتی ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے، دنیا کے کام کاج انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، لیکن رمضان کے اندر تو ہر شخص کوشش کرتا ہے کہ میں تکبیر اولیٰ کا اہتمام کروں۔ فجر میں بھی سارے حاضر ہوتے ہیں، عشاء تک، تراویح تک سارے لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ تو جو شخص یہ کوشش کرے کہ میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ساری نمازیں پڑھنا چاہتا ہوں 40 دن تک، وہ ابھی سے اہتمام کرے۔ رمضان میں انسان کو آسانی ہوتی ہے، دل انسان کا نرم ہوتا ہے، شیطان چونکہ قید ہو چکے ہوتے ہیں اور انسان
نیکی کی طرف رغبت ہوتی ہے، ماحول نیکی کا ہوتا ہے انسان کے لیے، دین پر چلنا آسان ہو چکا ہوتا ہے، تو جو شخص یہ کوشش کرے کہ میں تکبیر اللہ کا پابند بننا چاہتا ہوں، یہ رمضان اس کے لیے بہترین پریکٹس کا ذریعہ ہے، یہ بہترین مہینہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو نماز کا پابند اور عادی بنا لے۔ تو ابھی سے انسان اگر کوشش کرنا شروع کر دے فجر میں اٹھنے کی، عشاء تک 5 نمازیں جماعت سے ادا کرنے کی، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ رمضان کے اندر کبھی اس سے سستی ہو جائے۔ اسی طرح ایک اور آخری بات کہ ہمارے بہت سارے لوگ رمضان کے اندر سگریٹ اور نسوار اور پان اور گٹکا اس قسم کی دیگر نشوں کے اندر پورا سال مبتلا رہتے ہیں۔ ان سے میں اسپیشل گزارش کروں گا کہ دن میں روزہ رکھتے ہیں، ابھی تو ان سے 1 گھنٹہ بھی انتظار نہیں ہوتا، سگریٹ کے 3-4 کش نہ لگائیں، 2-3 سگریٹ نہ پھونک دیں، اور نسوار کی 1-2 پوڑیاں پورے دن میں خالی نہ کر دیں، انہیں سکون نہیں ہوتا۔ لیکن رمضان کے اندر آپ دیکھیں صبح سے شام تک کیسے جو ہے نا وہ مغرب تک افطاری تک انسان کوشش کرتا ہے کہ میں بچ جاؤں اس چیز سے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے، ادھر فجر کی سحری کی اذان کے وقت جلدی سحری کرتے ہیں لوگ، نماز کی طرف توجہ کرتے ہیں، وہ جلدی سے نسوار ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اپنا نشہ پورا کرنے کی، سگریٹ کے کش لگانے کی۔ افطاری کے وقت لوگ جلدی سے افطاری کر کے، مغرب کی نماز کا وقت ہوتا ہے نماز ادا کرنے کے لیے، وہ باہر کھڑا ہے، کہیں جو ہے نا سگریٹ کے کش لگا رہا ہے، سوٹے لگا رہا ہے، کہیں جو ہے نا نسوار ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، اور فرض نماز وہاں اس سے چھوٹ جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، جو رکھتے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ بدبودار چیزیں ہیں، نامناسب چیزیں ہیں، پیسوں کا بھی ضیاع ہے، اور خواہ مخواہ اپنی صحت کے ساتھ کھلواڑ بھی ہے، اور انسان تنگ بھی ہوتا ہے، ایسا غلیظ ان چیزوں کا عادی بن جاتا ہے۔ تو یہ رمضان اس کے لیے ایک موقع ہے ہر انسان کے لیے جو ان چیزوں کا عادی ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑنے کی پریکٹس کر سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی عادی ہے، آپ تو چونکہ رکھتے نہیں ہیں تو آپ کو پتہ نہیں ہے کیسا نشہ ہے اس کا، کیسی عادت بن جاتی ہے۔ چائے پینے والوں سے کہیں کہ چائے چھوڑ دو، وہ کہتا ہے میں تو چائے کا بڑا سخت عادی ہوں، دن میں پورا تھرماس نہ پیوں تو میرا تو جو ہے نا وہ کوٹا ہی پورا نہیں ہوتا۔ تو لیکن یاد رکھیں جس چیز کی انسان نیت کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دیتے ہیں۔ آپ کو یہ راستے میں چلتے پھرتے ہوئے دیکھیں، جس شخص کو گاڑی چلانا نہیں آتی تو وہ کہتا ہے یار بڑا مشکل کام ہے، میں تو نہیں چلا سکتا۔ جسے بائک چلانے نہیں آتی، سائیکل چلانے نہیں آتی، 2 پہیوں پر چلانا آسان کام تو نہیں ہے، مشکل کام ہے۔ جسے نہیں آتا وہ کہتا ہے بہت مشکل ہے، میں تو نہیں سیکھ سکتا۔ لیکن ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں یہ 2 پہیوں والی بائک چلا رہے ہیں، اور گاڑیاں چلانے والے ہزاروں لوگ ہیں، عورتیں چلا رہی ہیں، بائکس بھی چلا رہی ہیں اور گاڑیاں بھی چلا رہی ہیں۔ تو جو چلانا شروع کرتا ہے، سیکھنا شروع کرتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جو نہیں کر رہا وہ اسے بڑا مشکل لگتا ہے۔ تو ہزاروں لوگ، ہزاروں کی تعداد میں ایسے موجود ہیں جنہوں نے سگریٹ کو، جنہوں نے جو ہے نا نسوار کو، جنہوں نے پان اور گٹکے کو، اس سے بڑھ کر چرس کو بھی اور آئس کو اور دیگر نشوں کو بھی چھوڑ دیا، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ جب انسان ہمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر راستے کھول دیتا ہے۔ یہ سگریٹ کیا چیز ہے، یہ جو ہے نا نسوار کیا چیز ہے کہ انسان کی اپنے جسم کی عادت اس سے چھڑوا نہ سکے۔ چھڑوا سکتا ہے جو کوشش کرتا ہے، لیکن وہ جو یقین کے ساتھ، مضبوط اہتمام کے ساتھ۔ دیکھیں اس میں ایک ثواب یہ ہے کہ رمضان کی برکت سے ہم اور دیگر وجوہات کے ساتھ تو اپنی مختلف چیزوں کو، جسم کی عادتوں کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ کوئی بھی جسم کی بری عادت ہو، کسی بھی دنیاوی اگر جسمانی کمزوری ہو رہی ہے، جسم تباہ ہو رہا ہے، تو پھر بھی آپ سگریٹ چھوڑ دیتے ہیں، پھر بھی آپ مختلف بری چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم اس بات کی نیت کریں کہ ہم اللہ کے لیے ان چیزوں کو چھوڑنے کی کوشش کریں گے، کہ اللہ کے لیے اگر آپ ان چیزوں کو چھوڑیں گے تو اللہ اس کا کتنا بہترین نعم البدل دنیا میں بھی عطا کرے گا، آخرت میں بھی آپ کو اس کا بدلہ ملے گا۔ تو ابھی سے ہمیں اللہ تعالیٰ رمضان کے متعلق جتنے امور ہیں، رمضان تھا کہ ہمارا ایسا گزرے کہ پہلے ہماری زندگی کے جتنے بھی رمضان گزرے ہیں اس سے بہتر اور ممتاز یہ رمضان ہمارا گزرے، کہ اللہ کی طرف سے اترنے والی ساری رحمتیں، ساری برکتیں، ساری مغفرتیں، سارے اللہ کی طرف سے زمین پہ اترنے والے انعامات اور بخشش کے پروانے اللہ ہمارے نامہ اعمال کے اندر بھی رکھ دیں، اور ہم بھی اس کے مستحق بن جائیں۔ اس کے لیے ہمیں ابھی سے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔